صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ ویڈیو آپ کو لے کر جائے گی اس دور میں جب بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور ایک مسلمان مجاہد نے بغیر کسی ذاتی مفاد کے صرف اللہ کے لیے اسے آزاد کروایا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی عدل، رحم، غیرت اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی، بیت المقدس کی آزادی کی جنگ، ان کی قیادت، کردار اور انسانیت آج کی امت کے لیے کیا سبق ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، ایک پیغام ہے۔ ویڈیو دیکھیں، شیئر کریں، امت کو جگانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ آپ نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے ارادے میں کامیاب فرمایا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کرد قوم سے تھا جو ملک شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ ملک شام آ کر امام الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں حضرات نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوبی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے حضرت صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے ہموار ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کو کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے کچھ عرصہ بعد جب شیر کو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے حضرت صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق، شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو صلیبی حکمرانوں کی متحد طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کی زندگی ایک عام صفائی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ آپ کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ رب العزت کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے عظیم حکمران تھے جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والے اور ایک بہادر جنگجو تو تھے ہی ساتھ وہ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ آپ نماز پنجگانہ کے پابند، نفلی عبادت گزار، آپ نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ قضا کی۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے اور اگر کوئی امام نہ ہوتا
آپ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا فرما لیا کرتے تھے جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ و خیرات میں خرچ کر دیا۔ آپ کبھی اتنی دولت جمع نہیں کر پائے کہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک خواہش تھی کہ وہ حج ادا کریں، لیکن وہ جہاد میں اس قدر مصروف رہے کہ ان کے پاس اتنی رقم ہی نہیں جمع ہوئی ہو سکی، نہ وہ حج ادا کر سکے۔ آپ حج کیے بغیر ہی انتقال فرما گئے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کو ایک مجلس منعقد کیا کرتے تھے جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد تکالیف کو سنا کرتے تھے۔ آپ کی اس مجلس میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ آپ نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں آپ نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم اور تلوار کو استعمال کیا۔ جب بھی کوئی یتیم سلطان کے دروازے پر آیا، آپ نے بہت ہی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ان کو اپنے مال سے حصہ بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کی زندگی آپ کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی اور قیمتی لباس آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں داخل کروا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم شان خانقاہ قائم کی گئی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی جہاد سے پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں ماہ رمضان المبارک کے کئی روزے آپ کی قضا ہو گئے، مگر آپ نے جہاد کو ترک نہیں کیا۔ اس کے بعد جو موقع ملا تو اس میں قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیے۔ معالج نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالی علیہ کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے سلطان کو اس سے منع کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ معلوم نہیں آئندہ کیا ہو، چنانچہ آپ مسلسل روزے رکھتے رہے اور اپنی قضا کا پورا کفارہ ادا کر دیا۔ اس قضا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر پناہ کی مرمت کروائی، خندق کھدوائے اور جدید اوقاف قائم کیے اور پھر بیت المقدس کا نظام امیر عزیز الدین جزا کے سپرد کر کے دمشق روانہ ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کمزوری اور نکاہت کے باوجود دمشق سے باہر آ کر حج حرمین شریفین سے لوٹنے والوں کا گرم جوشی اور پرتپاک استقبال کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اگلے سال خود حج کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وسط سفر المظفر میں مرض شدت اختیار کر گیا اور وصال سے 3 روز قبل غشی کی حالت میں
کشی کی حالت طاری ہو گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ 20 سال کا تھکا ماندہ مجاہد تھکان اتار رہا ہے۔ 27 صفر المظفر 599 ہجری کی صبح کا ستارہ افق نمودار ہوا تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نبض ڈوب رہی تھی۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورہ حشر کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت هو الذی لا الہ الا هو عالم پر پہنچے تو یکایک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا، سچ ہے، یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح مظلوم مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق بخشے کہ ہم ایک بار پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت پر چلتے ہوئے دنیا بھر کے صلیبیوں اور یہودیوں سے جنگ کرتے ہوئے ٹکرا جائیں، تاکہ دنیا بھر میں اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو اور صلیبیوں کے ظالم ہاتھ ٹوٹ سکیں، ان کی دہشت گردی ختم ہو، ان کے ناپاک جسموں سے بیت المقدس سمیت دنیا کے تمام مسلمان خطے پاک اور آزاد ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔